حضور کی دعوت اور تعلیم اور تربیت اور تزکیے کے نتیجے میں بحیثیت مجموعی بھی پورے ماحول پر خیر کا غلبہ تھا. یہ نہیں کہتے ہم کہ شر تھا ہی نہیں، لیکن شر مغلوب تھا، دبا ہوا تھا. بحیثیت مجموعی عمومی اخلاق قومی سطح پر یقیناً خیر کا غلبہ اور شر جو ہے وہ بہت کم اور مغلوب. خاص طور پر ایک خاص جماعت جو حضور کی تھی صحابہ کی. اصل میں یہ لفظ صحابہ جو ہے نا، ایک تو اس کے قانونی اطلاق ہے کہ جس انسان نے بھی حضور کو بحالت ایمان دیکھا ہے، چاہے ایک ہی مرتبہ دیکھا، وہ بھی صحابی ہو گیا. لیکن ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ جماعت، وہ گروہ جو حضور کے بہت قریب رہتا تھا، جس سے حضور مشاورت کرتے تھے، صبح و شام جو لوگ حضور کے ساتھ رہتے تھے، جو تمام معاملات میں حضور کے ساتھ ساتھ تھے. اب یہ صحابہ کا لفظ آیا ہے ایک موقع پر کہ بعض جو ہمارے جو سینئر صحابہ ہیں ان سے کچھ لوگ جو تھے، جو نئے آئے جونیئر لوگ، انہوں نے کچھ جو ہے وہ ان کی گستاخی کا معاملہ ان کے ساتھ کیا. حضور نے خطبہ دیا، یقیناً تم میں سے کوئی شخص اگر کوہ احد جتنا سونا اللہ کی راہ میں صدقہ دے گا تب بھی وہ میرے صحابی کا ایک مد جو اللہ کی راہ میں دے دینے کے برابر نہیں ہوگا. اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، خطاب کن سے کر رہے ہیں؟ وہ بھی تو لیگلی تو صحابی ہیں نا، جن سے خطاب کر رہے ہیں، جو اس وقت موجود ہیں، جو حضور کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ قانونی اصطلاح کے مطابق تو وہ بھی صحابی ہیں. لیکن یہاں پر فرق کیا میرے اصحاب. تو یہ اصل میں ایک جماعت تھی خاص کے جو حضور نے تیار کی ہے، اور یہ جماعت حزب اللہ کہلاتی ہے. اس کے اوصاف سورہ مائدہ میں بیان ہوئے ہیں. تو یہ جماعت تو ایسی ہے کہ اس کا تزکیہ اس انتہائی درجے تک ہو چکا تھا کہ جس سے آگے تصور ممکن نہیں.